اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کا دن جو قربانیوں کا دن تھا، اللہ رب العزت کے ہاں اس دن سب سے عظیم عمل اللہ کی راہ میں خون بہانا، اپنے جانوروں کو قربان کرنا، یہ سب سے افضل اور عظیم عمل رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، جانور کو قربان کر دینا یقیناً اللہ کی راہ میں اپنی خوبصورت ترین مال کی قربانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانور جب مسلمان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے مسلمان کو کئی ایک اسباب دے کے جاتا ہے. میرے اور آپ کے لیے اس قربانی میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے جذبات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. جیسے میں نے اور آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک مسلمان اس کے اندر یہ ہمت، یہ قوت، یہ طاقت اور پاور ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو وہ کیسے قربان کرتا ہے. اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محبت کون نہیں جانتا، لیکن جب رب کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے اس جذبہ محبت کو رب کے حکم پہ قربان کر دیا. اپنی جان سے عزیز کسی کو کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام جب باپ نے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا تو بیٹے نے اپنی اس جان کی قربانی اسے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اسے قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی اور حامی بھر لی. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے
جب شوہر نے یہ کہا کہ ہاجرہ تمہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، باوجود اس کے کہ ظاہری اسباب اور وسائل کچھ بھی نہیں، لیکن کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اپنے تمام جذبات کو اپنے رب کے حکم پہ قربان کرتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان کے اندر یہ ہمت اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنے جذبات پہ وہ قابو رکھ سکے، اپنی نفسانی خواہشات کو وہ اللہ کے حکموں پہ قربان کر سکے، تو پھر رب العالمین کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آ گیا، تقویٰ پیدا ہو گیا، جسے یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پا لیا، اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حکموں پہ قربان کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر رب العالمین کی وہ خوبصورت جنت اس کا مقام اور اس کا رب العالمین کی طرف سے انعام ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ عمل قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو یا کوئی اور عمل ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل ان کا قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور تقویٰ کا سب سے عظیم ترین معنی یہی ہے کہ انسان کا یہ جذبہ ہو کہ میرے رب کا حکم آ گیا، کسی کام کرنے کا مجھ سے مطالبہ ہے تو میں کر گزروں، اور میرے پروردگار نے مجھ سے کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کیا ہے، میں اس کام سے رک جاؤں۔ امتثال امرہ ونہیہ، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جانا، رب العالمین نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رکنے کے لیے تیار ہو جانا، یہی تقویٰ ہے۔ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، پھر رب العالمین کی وہ عظیم جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں اللہ رب العزت کی اس جنت کی طرف جلدی کر لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھتے ہیں، اپنے جذبات کی بھی قربانی دیتے ہیں، مال رب کے راستے میں دینے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ، والکاظمین الغیظ، اپنے جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دیتے، جذبات پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، غصہ آ جائے اس کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اپنے جذبات کی رو میں بے نہیں جایا کرتے، بلکہ جذبات پہ قابو رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کے لیے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور رب العالمین نے ان کے لیے ہی جنت تیار کی ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنے جذبات کو قربان کرنا، غصہ آ گیا، کمزور پہ آ گیا، نافذ کر سکتا ہے، گھر میں بچے پہ غصہ آ گیا، استاد کو شاگرد پہ غصہ آ گیا، مالک کو اپنے نوکر اور ملازم پہ غصہ آ گیا، شوہر کو بیوی پہ غصہ آ گیا، طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، سزا دے سکتا ہے، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اپنے جذبات پہ قابو پا گیا، جذبات پہ کنٹرول کر لیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا لوگوں حقیقی پہلوان وہ نہیں ہوتا جو مد مقابل کو گرا دے، اکھاڑے میں میدان میں مقابلے میں جو بھی آیا اسے گراتا چلا گیا، فرمایا یہ حقیقی پہلوان نہیں، بلکہ اصل پہلوان، اصل طاقتور
اور اصل پاورفل وہ انسان ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جسے غصہ آیا اور وہ غصے میں ان جذبات کی رو میں بے نہیں گیا، بلکہ اپنے نفس پہ اس نے قابو پا لیا اور اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ یہ ہے اصل معنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں اور محبوب کبریا کے ہاں جو طاقتور بھی ہے اور پہلوان بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں اپنے جذبات پہ قابو پانے والا، غصہ آیا نافذ کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، ایک شخص نے غصے پہ قابو پا لیا، اپنے غصے کو پی گیا، اپنے غصے کے جذبات کو کنٹرول کر لیا، حالانکہ اس کے اندر طاقت تھی کہ غصے کو نافذ کرتا، جس پہ غصہ آیا ہے اسے جس طرح چاہتا سزا دے سکتا تھا، نہیں دی۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، سارے انسانوں کے سامنے رب العالمین اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے یہ میری جنت کی حوریں ہیں، جس حور کو تم پسند کرتے ہو وہ حور تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ تم نے میری رضا کے لیے اپنے غصے پہ قابو پایا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کی قربانی بھی۔ جذبہ آیا، غصہ شدید آیا، لیکن نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ نرمی کو آپ پسند کرتے، رفق کو آپ پسند کرتے، احسان کو آپ پسند کرتے، معاف کر دینے کو آپ پسند فرماتے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے کل قیامت والے دن رب العالمین بھی اسے معاف فرمائیں گے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار میرے اوپر قدرتوں کے باوجود، طاقتوں کے باوجود مجھے سزا نہ دے، وہ اپنے ماتحت کو اس لیے معاف کر دے کہ کل قیامت والے دن میرا پروردگار بھی مجھے معاف فرما دے، اور رب العالمین معاف فرماتے ہی ہیں، رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں صحابہ کرام کیسے اپنے جذبات کو قربان کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، میرا نفس کیا کہتا ہے، میرا جذبہ کیا کہتا ہے، میری غیرت کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے رب کا فیصلہ آ گیا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سیدہ جمیلہ، اس کا نکاح عاصم بن عدی سے کرواتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند بیوی کی آپس میں ناچاکی ہوئی، اختلافات بڑھے، عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کے بعد عدت کے دوران، اور یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا غصہ یہ نہیں کہ غصہ آیا اور زبان سے طلاق طلاق طلاق، اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا۔ ایک ہی وقت میں جب آپ کو غصہ آیا آپ طلاق دے دیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا طلاق کا محل یہ ہے کہ خامند کی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ فرمایا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، عورت کو طلاق دو طہر کی حالت میں۔ عورت جب ان ایام کے اندر ہے جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دے، بلکہ انتظار کرے اس کے پاکی کے ایام کا، جن دنوں میں وہ پاک ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتی ہے، ان دنوں میں طلاق دے۔ اور اگر ان دنوں کے اندر ہی معاملہ بنا ہے، جھگڑا بنا ہے کہ عورت پاکی کے ایام میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس طہر میں آپ طلاق نہیں دے سکتے جس طہر کے اندر خامد اور بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ انتظار کریں وہ طہر گزرے، اس کے بعد ایام ماہواری آئیں، وہ بھی گزریں، پھر دوبارہ پاکی کے ایام آئیں، اس وقت اگر چاہتا ہے تو پھر طلاق دے لے۔ ایک یہ وقت ہے، او حاملہ یا حالت حمل میں وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن ایک طلاق دے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور اس کے بعد 3 دفعہ عورت کے جو ایام ماہواری ہیں ان کے اندر انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ صلح کر لے۔ ایک طلاق دی ہے، 3 ماہ کے اندر اس کے پاس موقع ہے کہ صلح کر لے،
نہیں صلح کی، عدت ختم ہو گئی، کوئی حرج نہیں، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، عدت گزر گئی، اب اس عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آگے چاہتی ہے تو جہاں مرضی شادی کر لے، نہیں کرتی شادی، وہ بیٹھی ہے، یہ اپنے گھر ہے، 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد ان کا پھر آپس میں ذہن بنتا ہے کہ نہیں ہمیں دوبارہ صلح کر لینی چاہیے، اسلام نے راستہ رکھا ہے کہ ان کا دوبارہ نیا نکاح ہو جائے گا، تجدید نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر خامد کے پاس دوبارہ موقع ہے طلاق دے، پھر اسی طرح عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، نہیں کرتا، عدت گزر گئی، پھر بھی نئے نکاح کا چانس ہے، پھر دوبارہ کسی موقع پہ جھگڑا بنا، پھر طلاق دے دی، اس کے بعد پھر خامد کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ عورت سے رجوع کرے، یا نیا نکاح بھی ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی، شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، عدت گزرنے کے بعد شوہر نے ارادہ کیا کہ نہیں میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں، تجدید نکاح کرتا ہوں، عورت کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہماری آپس میں دوبارہ بحالی ہو جائے، نیا نکاح ہو جائے، خامد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے۔ سیدنا معقل بن یسار کو پتہ چلا، کہتے ہیں عاصم اللہ کی قسم میں نے اپنی بہن کا تمہیں نکاح دیا، رب کعبہ کی قسم میں نے تمہیں عزتیں عطا کی، تجھے عزت بخشی، اور تو نے میری بہن کو طلاق دے دی، واللہ لا تعود ابدا، رب کعبہ کی قسم کبھی بھی تو میری بہن سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جذبات ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح دیا، لیکن اس کو میں نے عزتیں دی، لیکن اس کے باوجود اس نے طلاق دے دی، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، قسمیں اٹھا دی کہ کبھی بھی میری بہن سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات اتار دی، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، یہ جو عورتوں کے ولی ہیں ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ بنے، جب وہ آپس میں دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان اولیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کریں۔ سیدنا معقل بن یسار نے جب یہ آیت سنی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآن واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں تیار ہوں اپنی بہن کا نکاح دینے کے لیے، اس لیے کہ میرے اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، میرے رب کا آرڈر آ گیا ہے، اب معقل نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہے قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، غیرت کیا ہے، عزت کیا ہے، لوگوں کی باتیں کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جب میرے اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو پھر معقل کو رکاوٹ بننے کی کوئی حق نہیں۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان یہی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا تصور کریں، ایک ایسے شخص کا جو فقیر ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، وہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہو، اس کا مکمل خرچہ اپنے ذمے لیتا ہو، کل یہی فقیر اٹھے، یہی غریب اٹھے، تنگ دست اٹھے، جس کا کھاتا ہے، جس سے خرچہ لیتا ہے، اسی کی بیٹی پہ تہمت لگا دے، اور بیٹی بھی عام نہ ہو بلکہ بیٹی وہ ہو جسے صدیقہ کائنات کہا جائے، جسے ام المؤمنین کہا جائے، جسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ام المؤمنین صدیقہ کائنات پہ تہمت لگی۔ معروف واقعہ ہے، ایک جنگ کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئیں، جب ہار ڈھونڈ کے واپس آئیں تو کیا دیکھا کہ قافلہ رات کا وقت تھا، روانہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سارے وہاں سے جا چکے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو اونٹ کے اوپر پالان ہودج اٹھا کے رکھا گیا ہے اس میں تو عائشہ ہے ہی نہیں، یہ تو خالی ہے۔ تو سارا قافلہ روانہ ہو گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، دیکھا کوئی بھی نہیں، وہیں بیٹھ گئی انتظار میں کہ آگے جائیں گے جہاں کہیں میرا پتہ چلے گا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھجوا دیں گے، لہٰذا مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھ گئی۔ انتظار کرتے 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 آخر تھک گئی، لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں پیچھے بھجوایا تھا،
کہ قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو صبح کی روشنی میں اٹھا کے لے آنا۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صفوان نے دیکھا تو چونکہ پردے کے احکام اترنے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا، اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کوئی بات نہیں کی، پاس لا کے سواری بٹھا دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پہ سوار ہو گئی اور انہوں نے مہار پکڑی اور آگے آگے چلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ قافلے تک پہنچے۔ منافقوں کو موقع مل گیا، باتیں شروع ہو گئی۔ لمبا قصہ ہے۔ منافقوں کی اس سازش کا شکار مصطح بن اساسہ، صحابی رسول، حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے قریبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خرچہ لینے والے، ان سے اپنے اخراجات پورے کروانے والے، یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی منافقوں کی سازش کا شکار ہوئے اور الزام لگا بیٹھے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اللہ نے قرآن کی آیات اتاری تو سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی، واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ میرا کھانے والا، مجھ سے خرچہ لینے والا اور میری عزت پہ زبان کھولنے والا، آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اندازہ لگائیں جذبات کیا ہیں کہ میری بیٹی کے اوپر تم نے زبان درازی کی اور زبان کھولی، کیسے برداشت ہو میرے پیارے بھائیو۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن میں یہ آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَىٰ، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہو، صاحب حیثیت ہوں، انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، وہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، ضرورت مندوں کو نہیں دیں گے، قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں معاف فرما دے؟ تم اپنے جذبات کی قربانی دو، اس کے نتیجے میں خالق کائنات تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا تم اس معاملے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا نہیں چاہتے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنی فوراً کہا، انی واللہ احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم ابو بکر چاہتا ہے کہ اس کا خالق اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں جیسے مصطح کے اوپر پہلے خرچ کرتا تھا اب اس سے بھی بڑھ کے خرچ کروں گا، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا کبھی بھی مصطح کا خرچہ ابو بکر روکے گا نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری طبیعت کیا کہتی ہے، میرے جذبات کیا کہتے ہیں، ماحول معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار کیا کہتا ہے، میرے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، میرے رب کا آرڈر کیا ہے۔ اور مومنوں کا ایمان یہی ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، اللہ کا حکم آ گیا، رب کا فیصلہ آ گیا، سن لیا اور مان لیا۔ وما كان المؤمنون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے، رب کا فیصلہ آ جائے تو پھر ان کے یہ شیان شان نہیں کہ اپنی مرضی کی باتیں کرتے پھریں، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے فتوے اور اپنی مرضی کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے پھریں، بلکہ وہ اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں اور سمعنا و اطعنا، اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ جذبات کی قربانی دینے کا بھی ڈھنگ سیکھیں۔ صحابہ کرام کیسے غصے پہ قابو پانے والے، اپنے غصے کو روک لینے والے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں عیینہ بن حصن، حر بن قیس، دونوں چچا بھتیجا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے۔ عیینہ بن حصن آتے ہی کہتے ہیں، عمر، نہ تو تم جو مال رب نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے ہمیں دیتے ہو، اور نہ ہی عدل سے فیصلے کرتے ہو، فیصلوں میں ظلم کرتے ہو اور مال خود کھا جاتے ہو، ہمیں دیتے ہی کوئی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سن کے دنیا کفر کانپتی تھی، کتنے عظیم حکمران اور سپہ سالار، کون ہے جو عمر کو روک سکے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے۔ حر بن قیس نے دیکھا کہ چچا نے غلطی کی ہے۔ فاروق اعظم، آج بھی دنیا فاروق اعظم کے عدل کی مثالیں دیتی ہے۔
لیکن ان کو سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کرتے، مال نہیں ہمیں دیتے۔ فاروق اعظم کو غصہ آنا ایک فطرت تھی، طبی بات تھی، غصہ آنا چاہیے تھا، اور پھر غصے کو نافذ کرنے کا کلی اختیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حر بن قیس نے دیکھا معاملہ خطرناک ہے، فوراً اٹھے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ایمان والے معافی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو سلام کہہ کے گزر جایا کرتے ہیں۔ یہ آیت سنی سیدنا فاروق اعظم نے، اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر کے سامنے اللہ کی کتاب کی بات آ جائے پھر عمر ایک قدم بھی آگے بڑھانے والے نہیں تھے، رب کے حکم پہ رک جانے والے۔ فوراً اپنے جذبات پہ قابو کیا اور کہا عیینہ جاؤ، تمہیں اللہ کے لیے عمر نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، اپنے جذبات پہ قابو پانا ہے، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ پھر رب نے عوض بڑا عظیم رکھا ہے، بدلہ بڑا عظیم رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے انسان جب کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین پھر اس سے کئی گنا بہتری سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ رب العالمین کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اللہ سے بڑھ کے سچا اس کائنات میں وعدوں کے اعتبار سے ہے ہی کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اور آپ کے لیے محبوب کبریا کی زندگی نمونہ ہے۔ آج کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ اکبر، اور آپ کو اللہ اختیار دے دے، آنے والے وقت میں اب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کی مرضی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک وہ وقت تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسے ظلم و ستم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہیں شہید کیا جا رہا ہے، کہیں زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں ان کو لٹا کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، کہیں جسموں کے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں سر میں پتھر مار کے لہو لہان کیا جا رہا ہے، کہیں ان کے بچوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ان کی بیویوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ان کا مال چھینا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ لمحہ بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے مکہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ وقت گزر گیا، ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 8 سال کے بعد مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، مکے والوں بتاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ آج کیسا سلوک کرنے والا ہوں، بتاؤ کیسا سلوک کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مکے والے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں یاد تھیں، بلال حبشی کے اوپر ظلم کیسے ڈھائے گئے، سیدہ سمیہ کی شہادت یاد تھی، اللہ کے پیغمبر کو بلال حبشی، آل یاسر اور دیگر صہیب رومی جیسے صحابہ کتنے کتنے ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے، وہ سب کچھ یاد تھا۔ اللہ کے رسول کو بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر کبھی اوجھ لا کے ڈال دیا جاتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں گردن مبارک کے اوپر پاؤں رکھ لیے جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں یاد تھیں، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے نہ کوئی انتقام لیا، نہ کوئی بدلہ لیا، بلکہ ایک ہی اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مکے والو آج میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، محمد کسی سے بھی اپنا انتقام نہیں لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے جذبات کو اللہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی خواہشات نفس کو روک لینا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب کا وعدہ ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا اور اس پہ قابو پا لیا،
پھر رب العالمین نے اس کے لیے خوبصورت جنت تیار کی ہے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا معروف قصہ ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، جانور کو آپ نے ذبح کیا، اللہ کو بوڑھا، بیمار، لاغر، جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ختم ہو چکا ہو، ایسا جانور رب کو اس کی قربانی قبول نہیں۔ آپ نے خوبصورت جانور، تندرست جانور، جوان، موٹا تازہ، دھوندا جانور آپ نے رب کی راہ میں قربان کیا۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، جیسے خوبصورت جانور قربان کیا ہے، اللہ کو ایسی ہی تمہاری جوانی بے عیب خوبصورت پسند ہے۔ اپنی جوانی کو اللہ کے نام لگاؤ، جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو عیبوں سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو بھی بے عیب رکھو، اپنے کان کو بھی بے عیب رکھو، اپنے پاؤں کو بھی بے عیب رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی بے عیب رکھو، اس لیے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، رب العالمین اس کو اپنے عرش کا اس وقت سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سیدنا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، رات کے وقت مدینہ سے سفر کرتے مکہ جاتے، اور مسلمان قیدیوں کو رات مکے والوں کی قید سے نکالتے، چھڑا کے ان کو قیدیوں کو لایا کرتے تھے۔ ایک رات سیدنا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر، چاندنی رات ہے، ایک دیوار کی اوٹ میں سائے کے اندر کھڑے ہیں کہ ایک عورت جس کے ساتھ سیدنا مرثد کے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات، وہ عورت وہاں سے گزری اور اس نے پہچان لیا، کہا مرثد ہو؟ کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہا پھر آؤ آج کی رات میرے ساتھ گزارو۔ دعوت دی گناہ کی، کہا رات بسر کریں گے اپنی عیاشی کے اندر۔ سیدنا مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا تصور کریں میرے پیارے بھائیوں، جوانی بھی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ بھی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ دعوت گناہ دینے والی تو خود بلا رہی ہے، لیکن کہا مرثد مسلمان ہو چکا ہے اور میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ زنا کو میں نے حرام کر دیا ہے، اس لیے تمہاری طرف یہ نظر اٹھانا بھی مرثد گوارا نہیں کرے گا۔ کہا مرثد میری بات نہیں مانو گے میں شور کر دوں گی، مکے والے بیدار ہوں گے اور تم پکڑے جاؤ گے۔ کہا جان کی قربانی دینا تو گوارا ہے لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا ہے۔ کہا جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ سیدنا مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، رب العالمین ہماری جوانیوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی جوانیوں کے اندر یہ جذبات، یہ گناہ کے جذبات، یہ برائی کی آوازیں اور برائی کے راستے کھلے ہوں گے، بالکل اوپن ہوں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، رب کا خوف، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، انسان کے دل میں یہ خوف ہو، تقوی ہو، اور قربانیوں کا مقصد بھی تقوی ہی تھا۔ اللہ دلوں میں تقوی ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور تقوی یہی ہے، مجھے میرا باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، میرا استاد نہیں دیکھ رہا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی، لیکن میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پورے قرآن میں رب العالمین نے سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا، کیا ایمان ہے اور کیا نمونہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں تھے، کنوارے تھے اور جوان تھے۔ جوانی کے اندر جب انسان کی یہ خواہشات نفس جوبن پہ ہوتی ہیں، اور پھر کنوارے ہیں کہ جائز خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اور وہاں ہے بھی اجنبی، مصر کے اندر کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی برادری نہیں، کہ انسان کو بس اوقات ڈر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، جاننے والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، وہاں کوئی برادری نہیں، پھر آزاد بھی نہیں، غلام ہیں، اور غلاموں اور لونڈیوں کے اندر اس طرح کے جرائم تو عام ہوا کرتے تھے، بدکاری اور بے حیائی لونڈیوں غلاموں کے اندر، اس کو تو معمولی سمجھا جاتا تھا۔ سیدنا یوسف اس وقت غلام بھی تھے، اور پھر دعوت گناہ دینے والی وہ عورت جو اعلیٰ خاندان کی، حسب و نسب کی اور خوبصورت عورت، اور پھر اپنے گھر کے اندر جہاں خطرہ بھی کوئی نہیں،
کہ کہیں یہ انکار نہ کر دے، اور پھر دروازے بھی بند ہیں، کوئی دنیا کی طاقت وہاں دیکھنے والی نہیں۔ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میرا اللہ، اس کے سامنے نہ ان بند دروازوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ میری اور تمہاری خلوت کی کوئی حیثیت ہے، وہ اللہ تو سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جذبات کی قربانی، اپنے جذبات کو قربان کرنا اللہ کے نام پہ، پیارے بھائیوں، یہی قربانی کا سبق اور درس ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، اور جب موقع آئے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف میرے خواہش ہے، میرا جذبہ ہے، میرا معاشرہ ہے، میرا ماحول ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، دنیا کی مال و دولت ہے، ساری چیزیں قربان کر دی جائیں اللہ کے نام پہ، اس لیے کہ میرے اللہ کو یہی پسند ہے اور جناب خلیل اللہ کی یہی سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی شدت کی بھوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ابو ہریرہ بھوکے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حالات ایسے ہی تھے، فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ابو ہریرہ بس ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹے رہتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات زبان اطہر سے نکلے اور ابو ہریرہ اسے محفوظ کر لے۔ ابو ہریرہ کو نہ تجارت کی پرواہ تھی، نہ زراعت کی پرواہ تھی، کوئی مسجد نبوی میں کچھ آ جاتا تو کھا لیتے، وگرنہ ہر وقت اللہ کے نبی کی حدیث کی یاد کرنے کی فکر میں۔ کہتے ہیں ایک دن 3 دن تک گزر گئے، کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کے رسول نے دیکھا ابو ہریرہ بڑے بھوکے ہیں، ایک گھر میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اور سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ، مسجد میں جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ یہ ہے جذبات کی قربانی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ابو ہریرہ تو بھوکے ہیں، ایک پیالہ رب نے دے ہی دیا ہے تو آپ کہہ رہے سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا حکم تھا، پھر جذبات کو قربان کر دیا، کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کے حکم پر سب اصحاب صفہ کو لے آئے۔ اللہ کے رسول نے پیالہ ابو ہریرہ کو پکڑایا اور کہا ابو ہریرہ ان تمام کو پلانا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں خیال آیا جب یہ سب پیئیں گے تو ایک پیالے میں میرے لیے کیا بچے گا، لیکن قربانی دی، جذبات کو قربان کیا، انکار نہیں کیا، ہیلے بہانے نہیں کیے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پہلے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، جب سب پی کے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم اور میں ہی بچے ہیں تو اب پہلے تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا شروع کیا، ایک دفعہ پی کے بس کر دی، کہا ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا، پھر بس کر گئے، کہا ابو ہریرہ اور پیو، تیسری دفعہ پھر پیا، کہا یا رسول اللہ اب تو دودھ کی ٹھنڈک میرے ناخنوں تک بھی آ گئی ہے۔ جب انسان اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو رب العالمین پھر دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں تو رب نے بدلے پھر رکھے ہی رکھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سمعنا و اطعنا کہتے تھے۔ آج میں اور آپ ایک خطبہ جمعہ میں پتہ نہیں کتنی حدیثیں سن جاتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلیں تو پرواہ کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کون سی سنی تھی کون سی نہیں سنی، مسئلہ کیا سنا تھا۔ یہ عمل کی طرف سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تصور کریں آپ نے کسی سے قرض لینا ہو اور قرض دینے والا قرض واپس نہ کر رہا ہو، کافی دن گزر جائیں پھر وہ آپ کے قابو آ جائے اور اوپر سے کوئی آپ کو کہے کہ فوراً قرض اس سے لینے کی بجائے اسے آدھا معاف کر دو۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں ابن ابی حضرت سے میں نے قرض لینا تھا، پیسے اس نے مجھ سے لیے، درہم و دینار واپس نہیں کر رہا، ایک دن مسجد نبوی میں قابو آ گیا، فرماتے ہیں جھگڑا ہوا، دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئیں، اللہ کے رسول حجرہ مبارک سے باہر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا کعب ضع الشطر، کعب آدھا قرض ابن ابی حضرت کو معاف کر دو، آدھا قرض ابن ابی حضرت کو معاف کر دو۔ سیدنا کعب کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا میں نے کر دیا۔
آپ نے کہہ دیا میں نے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اسے معاف کر دیا، رب العالمین کل اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تھی قربانیاں صحابہ کرام کی، اپنے جذبات کو قربان کیا اللہ کے نام پہ۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی قربانی سے یہ سبق لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ میں نے جانور کو تو قربان کیا ہے، میں اپنی انا کو بھی قربان کروں گا، اپنے غرور، تکبر، گھمنڈ اور اپنی میں کو بھی قربان کروں گا۔ جس اللہ نے کے لیے کبریائیاں ہیں اس رب کے نام پہ میں اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنی سب کچھ، عہدہ، سب کچھ اللہ کا نام آئے گا تو میں اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کون کیا کہے گا، اپنے کیا کہیں گے، بیگانے کیا کہیں گے، میری غیرت کیا ہے، میرے جذبات کیا ہیں، حالات کیا ہیں۔ نہیں، جب میرے اللہ کا حکم ہے تو بس میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا خلیل اللہ کا یہی اسوہ ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب نے کہا میرے خلیل مطیع ہو جا، کہا مطیع ہو گیا۔ اے اللہ تیرا حکم آئے گا، خلیل تیرے تمام آنے والے احکام کو مانتا چلا جائے گا۔ وہ گھر کو چھوڑنے کا حکم ہو، وہ ماں باپ کو چھوڑنے کا حکم ہو، وہ حکومت اور اس وقت کے حکمرانوں سے ٹکرانے کا حکم ہو، وہ اپنی اولاد اور بیوی کو جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑنے کا حکم ہو، اور پھر جب وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے اس کو رب کے راستے میں قربان کرنے کا حکم ہو۔ اے اللہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہو، جو بھی تیرا حکم ہوگا خلیل اس کو مانتا چلا جائے گا۔ یہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کا کردار اور نمونہ ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسی ہمتیں دے، ایسی توفیق دے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ لیکن میں سب کچھ سننے کے باوجود میں حرام کھائے جا رہا ہوں، سود چھوڑتا نہیں ہوں، رشوت ترک نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سنتا ہوں، لیکن رشتہ داریوں کو اب بھی توڑے ہوئے ہوں، قطع تعلقی پہ قائم ہوں، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے باز نہیں آتا، جھوٹے مقدمے لڑنے سے باز نہیں آتا، جھوٹے کیس کرنے سے باز نہیں آتا، سب کچھ کیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ میں چھریاں چلائے جا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں، نہ گھریلو گھر کے اندر، نہ کاروبار کے اندر، نہ مساجد کے اندر، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، نہیں جی یہ تو فلاں کی بات ہے، نہیں جی یہ تو میری میں کی بات ہے، یہ تو میری برادری کی بات ہے، اب میں کیسے ترک کر دوں؟ میرے پیارے بھائیوں، پھر زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ رب العالمین کے ہاں تو عمل کو دیکھا جاتا ہے، انسان کے دل کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔